اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم۔ فرشتے جب آتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے تو وہ روح نکال لیتے ہیں۔ وہ عمر نہیں دیکھتے کہ عمر کیا ہے، جتنا جس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے وہ اس ٹائم پر اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب فرشتے آتے ہیں نیک انسان کو اتنے پیار سے کہتے ہیں، اس کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں اور اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی، لیکن روح ڈرتی ہے، وہ ایک ایک پور کے اندر چھپتی ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت میں ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو چل اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کو جنت میں کہ داخل ہو جا، اور نیک لوگوں کا جو کفن ہے وہ جنت سے آتا ہے، اس کے اندر اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں اس کو لگائی جاتی ہیں۔ جب آسمان پر وہ اس کو لے کر جاتے ہیں تو آسمان دنیا کے فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر خوشبو سونگھتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور پہلے آسمان سے دوسرے تیسرے چوتھے اور اسی طرح جب ساتویں آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ کریم کہتے ہیں اس کو علیین، یہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں لے جا۔ وہاں وہ اپنے لوگوں سے ملتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں جو پیچھے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ اس روح کو دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جب قبر میں اس کو ڈالتے ہیں تو دوبارہ روح اس کے جسم میں آتی ہے، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر نیک روح کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن جنت کی کھڑکی کھولنے سے پہلے دوزخ اس کو دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیک نہ ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، واپس حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح جب فرشتے بدروح کو نکالنے آتے ہیں تو وہ اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے دروازہ نہیں کھولتے کیونکہ اتنی بو آ رہی ہوتی ہے، وہاں اس کو سجین میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کو بھی جنت کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے اور دوزخ کی کھڑکی پھر اس پہ کھول دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیک ہوتا تو تیرا ٹھکانہ وہ ہوتا، لیکن اب یہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کیسے نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی جو شان ہی اتنی ہے کہ ان کو تو نور کے منبر پر بٹھایا ہوگا، بادلوں کا سایہ ان پہ افغن ہوگا۔ تو اس لیے یہ سمجھ ہمیں اسی وقت آئے گی، تبھی ہم عمل کریں گے جب ہم سمجھ کر قرآن کو سمجھ کر کے اس میں اللہ پاک نے ہمیں کہا کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، کیونکہ یہ وے آف لائف ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا الہی آمین۔